नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शंस और बलूचिस्तान मसले के हल के लिए जोर पकड़ रही मांग की वजूहात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों के अलावा हफ्ते भर की ताज़ा तरीन चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर ने कहा, बलूचिस्तान मसला हल करे पाकिस्तान। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पर मिड टर्म इलेक्शंस की मांग पर अड़े इमरान खान। और पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी पर सरापा एहतजाज, सैलाब मुतासरा खानदान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत को लेकर बांग्लादेश की तरह जोर पकड़ रही आज़ादी और अलहदगी की लहर का। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर सनाउल्लाह बलोच ने बलूचिस्तान मसले के हल की समत में मौसर कदम उठाने की मांग की और पाकिस्तानी हुक्मरानों को बलूचिस्तान में अमन बहाली के लिए हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के अधूरे मिशन पर फिलफौर अमल दरामद करने का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उस वक्त हमारी एक इंटरेक्शन हुई कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। इसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आपने शायद देखा होगा कि पहली दफा सरदार अख्तर मेंगल साहब भी वजीर आला हाउस में जनरल सरफराज साहब के सामने आमने सामने बैठे, कुदूस बिजंजोबी साहब थे, दूसरे स्टेक होल्डर्स थे। यही कुल के बात हुई कि बलूचिस्तान के मसले का बुनियादी हल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक और आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। और मैं इस वजह से भी आज उनके हवाले से बात कर रहा हूं कि मैंने बहुत कम ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो बात सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। उनका ताल्लुक सिंध से था, पाकिस्तान के फर्जिंद थे, सिंध के फर्जिंद थे। शायद वो हमारे बहुत से कल्चरल सेंसिटिविटीज के साथ, वो हमारे अंदर की जो सकाफती ताल्लुक है उसको बुनियाद बनाकर शायद वो हमारी बातों को समझ पाते थे। वैसे बलूचिस्तान की बात जो है इस्लामाबाद के दीगर इलाकों के लोग जो हैं वो समझने से कासिर हैं। बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर सनाउल्लाह बलोच ने ये तकरीर पाकिस्तानी फौज के उन मरहूम लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के बारे में की जो बलूचिस्तान के लसबेला की पहाड़ियों में पिछले महीने हेलीकॉप्टर हादसे में पाकिस्तानी फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस के 5 दीगर आला फौजी अफसरान समेत जाँ बहक हो गए थे और पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कई आला शख्सियात उनकी नमाज़े जनाजा में मगरमच्छ के आंसू बहाती रहीं। यही वजह रही कि सनाउल्लाह बलोच ने पाकिस्तान की फौजी व सियासी क़यादत से मरहूम लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की जानिब से बलूचिस्तान मसले के हल की सिमत में शुरू किए गए अधूरे मिशन को पूरा करने की इल्तिजा की। आज जनरल सरफराज साहब नहीं हैं। शायद प्रोफेशनल इंटरेक्शन हमारी दोबारा भी किसी से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों से हो, ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरे ख्याल में एक दिया जलाया। उन्होंने बलूचिस्तान में कोशिश की कि बलूचिस्तान के मामलात लाठी के बजाय, बंदूक की बजाय, ताकत की बजाय और जोर ज़बरदस्ती के बजाय कुछ इंटरेक्शन के ज़रिए से, ताल्लुक़ के ज़रिए से, एक दूसरे को समझबूझ के ज़रिए से हल किए जाएँ। तो खुदा करे कि उनके जो आने वाले साथी हैं वो उनके जनरल सरफराज साहब के नक्शे कदम पर चल के बलूचिस्तान को इस तबाही, बर्बादी, रोने धोने, खून खराबे से जो है निकालने के लिए अपनी कोशिश करें। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी BNP के लीडर सनाउल्लाह बलोच ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और हजारों बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी को बलूचिस्तान मसले के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बताया।
اور زیارت شہر میں 11 لاپتہ بلوچوں کے بہیمانہ قتل عام کے انسانیت سوز واقعے کو مرحوم لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کے بلوچستان میں امن بحالی کے مشن کو زخم پہنچانے کے خدشات ظاہر کیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ اوور کنٹرول آف سیکیورٹی آپریٹرز، ہم نے کہا بلوچستان کے اندر سیویلین رول کو بحال کریں، لوگوں میں یہ اعتماد بحال کریں کہ سیکٹریز، سیکٹریٹ، وزیر اعلیٰ کا ہاؤس اور یہ اسمبلی بہت طاقتور ہے۔ یہ فیلنگ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں مل رہی۔ یہ ہمارے بڑی کینڈڈ سی باتیں ان کے ساتھ اور بڑی پروفیشنلی میں نے ان کو بھیجا کہ اوور کنٹرول آف سیکیورٹی آپریٹرز، اس کو آپ نے کم کرنا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ تیسری بات یہ تھی، ہم نے اس کو کہا تھا کہ بیڈ گورننس اور امپوزڈ گورنمنٹ یا امپوزڈ رول، آپ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں توڑتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر ایک خراب حکمرانی ہے جس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لہذا اس کے حوالے سے آپ کو بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ یہ بلوچستان کی عوام کی تحفظات میں سے ایک ہیں۔ لوگ بلوچستان کے کسی بھی عوامی نمائندے پر یقین نہیں کرتے، کسی بھی عوامی ادارے پہ یقین نہیں کرتے۔ بلوچستان کے کونے کونے سے پاکستان سے آزادی اور مکمل علیحدگی کے لیے مسلسل اٹھ رہی آوازوں کی اصل وجہ بتائی پاکستان میں بلوچوں کے ساتھ سوتیلے سلوک اور قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی غاصبانہ ریاستی حکمت عملی۔ اس لیے ثناء اللہ بلوچ نے پاکستانی فوج اور حکومت سے سب سے پہلے بلوچستان و بلوچ قوم کو ان کے قدرتی وسائل پر حق حاکمیت دینے کا مطالبہ کیا اور پاکستان کے عام شہریوں کی طرح بلوچوں کو بھی یکساں بنیادی انسانی حقوق دے کر ان میں بڑھے احساس محرومیت کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ تفاوتی ڈسکریمنیٹری رجیم، یعنی کسی ایک کے لیے تو انسانی حقوق ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے انسانی حقوق نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا، میں نے جنرل سرفراز صاحب کو یہ میسج بھیجا تھا کہ ڈسکریمنیٹری رول اور کرٹیلمنٹ آف ہیومن رائٹس، کہ آپ انسانی حقوق بلوچستان میں، آپ جو ہے انسانی حقوق بلوچستان کے اور بالخصوص بلوچ عوام کے جو اس وقت 20 سال سے اپنے آپ کو انسانی حقوق سے محروم سمجھ رہے ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا تحفظ ہے۔ آپ نے ان کو یہ باور کروانا ہوگا کہ آئین کے اندر جتنے بھی بنیادی حقوق کے حوالے سے گارنٹیز ہیں، ان پہ جو ہے یقین کریں۔ ثناء اللہ بلوچ نے پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف کی تاناشاہی حکومت میں بلوچستان میں بزرگ سیاسی رہنما نواب اکبر خان کے امن مذاکرات کی آڑ میں دھوکے سے بہیمانہ قتل کو سب سے بڑی بھول بتایا، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد ہی BLA، BLF اور BRAS جیسی علیحدگی پسند بلوچ تنظیمیں وجود میں آئیں، جن کے مسلح مجاہدین نے بلوچستان میں پاکستانی فوج کی بڑھتی بربریت کے خلاف منہ توڑ جوابی حملے تیز کر دیے ہیں۔ بلوچستان کے نوشکی اور پنجگور علاقوں میں پاکستانی فوج کے بیس کیمپوں پر کیے گئے خوفناک حملوں کی بلوچ تنظیمیں ذمہ داری تسلیم کر کے یہ سچائی دنیا بھر میں واضح کر چکی ہیں۔ یہی نہیں، بلوچستان کے سیاحتی مقام زیارت پاکستانی فوج کے کرنل لائق کے اغوا برائے قتل اور لسبیلا میں آرمی ہیلی کاپٹر پر حملے کی ذمہ داری لے کر بلوچ تنظیمیں ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج کر چکی ہیں۔ اب بات معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور بے قابو مہنگائی کو لے کر مچ رہے ہاہکار کی۔ پاکستان میں روزی روٹی سے محروم غریب عوام کی چیخ و پکار کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا جیسی صورتحال بتایا۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک پاکستانی فوج کی سیاست میں مداخلت کا دستور ختم نہیں ہوگا اور پاکستان میں فی الفور فری اینڈ فیئر مڈ ٹرم الیکشنز نہیں کرائے جائیں گے، تب تک سیاسی و معاشی بحرانوں سے نجات نہیں ملے گی۔ مجھے اتنا آپ دوار سے لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے ان ساری لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا ہے۔ مجھے ادھر تک نہ دکھیلو، 4 مہینے سے میں صبر کر رہا ہوں۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی خوف پھیلانے کی کوشش کریں، میڈیا کو ڈرائیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اٹھا لیں،
ان کو دھمکیاں دیں, ان کے اوپر ایکشن لینے سے ان کو ڈرائیں. یہ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کو. جو مرضی آپ کر لیں, جو مرضی آپ کریں, آپ یہ عوام کے سمندر کو جو آزادی چاہتا ہے آپ نہیں روک سکتے. پاکستانی فوج اور عدلیہ سمیت دیگر سرکاری اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کرنے پر سابق وزیر اعظم عمران خان دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اب ذاتی حیثیت میں عدالتوں میں پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں. لیکن سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے رہے ہیں اور پاکستان میں گہراتے سیاسی و معاشی بحران کو شری لنکا جیسی صورتحال بتاتے ہوئے فوجی مداخلت کے بغیر فی الفور فری اینڈ فیئر عام انتخابات کرانے کی مانگ کر رہے ہیں. صاف اور شفاف الیکشن جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے, آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی اور پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, صاف اور شفاف الیکشن. دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان جی آئی ٹی یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے دفتر پہنچنے سے پہلے 12 ستمبر کو اسلام آباد میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی پیش ہوئے. اس موقع پر پاکستانی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے غداری کے الزامات میں پہلے سے جیل میں قید اپنی پارٹی کے لیڈر شہباز گل کا حوالہ دیا اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہباز گل پر جسمانی و جنسی تشدد برپا کیے جانے پر ایکشن لینے کی دھمکی پر اپنے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کو ایک مذاق بتایا. سب سے جو مجھے تکلیف ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر پیچھے رہ گئی ہے, جو ساری دنیا میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈال کے کسی کو صرف تشدد ہی نہ کرو, اس کے اوپر اس کے جنسی تشدد کریں. تو یہ جو دہشت گردی کا آج یہ جو کیس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ جب بات جائے گی, اور گئی ہے بات, یہ ہمارے ملک کی توہین ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا موقف ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے چیف آف اسٹاف شہباز گل کو بغاوت کے مقدمے میں پھنسا کر ریاستی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. لیکن شہباز گل پر جسمانی و جنسی تشدد کی تصدیق ہونے پر وہ ان سے ملنے اسلام آباد پہنچے تو پولیس نے انہیں شہباز گل سے ملنے تک نہیں دیا. تاہم اب ان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ نیازی سمیت دیگر سیاسی لیڈران اور ان کے حامی صحافیوں کو چن چن کر ریاستی ظلم و جبر کا شکار بنایا جا رہا ہے. آپ جتنا مجھے, میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے, ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کے سامنے یہ جو اب عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے, پہلے میں اس لیے چپ کر کے بیٹھا رہا کیونکہ معاشی حالات برے تھے, پھر سیلاب آ گیا, پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے پرامن طور پہ اپنے احتجاج کرتے ہیں. پیسے ہم اکٹھے کرنے لگے, ٹیلی تھون کے اوپر پیسے اکٹھے کیے, انہوں نے چینلز میں بین کر دیا. آپ یہ سوچیں کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, انہوں نے کیبلز بند کروا دی. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی ابھی کال تو نہیں دی, لیکن پاکستان کے مختلف شہروں میں مسلسل سیاسی ریلیوں کے ذریعے
पार्टी कारकुनों और अवाम को मुत्तहिद करने की कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब में जानो माल की रिकॉर्ड तोड़ तबाही और बर्बादी को लेकर हर तरफ कोहराम मच रहा है, लेकिन तजज्जुब की बात यह है कि सैलाबी तबाहकारियों के सबब शदीद मुश्किलात के बावजूद इमरान खान की रैलियों में पाकिस्तानी अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की रियासत में बढ़ती मुदाखलत और गुलामी के दस्तूर से आज़ादी दिलाने के सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की सियासी नाअहली और गिरफ्तारी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पाकिस्तान में हुकूमती बेहिसी के खिलाफ सैलाब मुतासरा खानदानों में गम और गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF ने कर्जे के मुआहदे के लिए उनकी हुकूमत से नाक रगड़वाई और सख्त लहजे में ये धमकी दी है कि उसकी तमाम शर्तें पूरी नहीं की गईं तो कर्जे का मुआहदा खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा सैलाब मुतासिरीन अभी तक सड़कों पर कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद सर्दियों के मौसम से उन्हें बचाना और बाज आबाद करना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में भी साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी के लीडरान सियासी महजाराई से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जे की डील मंजूर होने पर मुआशी हालात बेहतर होने के खोखले दावे तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में खस्ताल मईशत की वजह से महंगाई में आए रोज इजाफा कर रही है। ये सच्चाई पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से चीन जाने वाले PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारों के किराए में होशरुबा इजाफा किए जाने के फैसले से सामने आई। चीन में तालीम और तिजारत के लिए चीन जाने वाले तुलबा और कारोबारियों ने बताया कि चीन के लिए PIA ने एक तरफ का किराया 50,000 से बढ़ाकर 5 से 7 लाख तक कर दिया है। इसलिए अब उनके लिए चीन का सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के एविएशन महकमे का मौक़िफ़ है कि चीन से PIA की परवाजें अमूमन खाली लौटती हैं, इसलिए पुराने किराए में अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में शिया मस्जिद पर हुए दहशतगर्दाना हमले में एक खातून और बच्ची समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। हमले के मकाम पर पहुंची पुलिस ने जख्मी अफराद को क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां डॉक्टर्स ने शदीद तौर पर जख्मी 3 लोगों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई। पुलिस के मुताबिक क्वेटा के खुदादाद चौक पर वाक़ई मस्जिद पर मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम दहशतगर्द ग्रेनेड हमला करके फरार हो गए। इस ग्रेनेड हमले की शिद्दत इस कदर खतरनाक रही कि मस्जिद के आसपास की दुकानों और गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और पेमरा की जानिब से अदालती हुकूमत के बावजूद निजी TV न्यूज चैनल ARY और बोल की नशरियात पर 3 रोज़ा पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ARY की इंतजामिया और पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों ने इस पाबंदी को मीडिया की आज़ादी पर हुकूमती करार दिया। सहाफ़ी बिरादरी की मरकजी तंजीम PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारों ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI कवरेज दिखाने पर मौजूदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। अगर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को दबाने के लिए तानाशाही हरबे ख़त्म नहीं हुए तो वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में रोजगार से महरूम तालीम याफ्ता नाबीना अफराद की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लाहौर में गुज़िश्ता 4 रोज से एहतजाजी धरने पर बैठे नाबीना अफराद ने कहा कि वो पंजाब सूबे की हुकूमत से सरकारी नौकरियों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस 3% कोटे के तहत मुलाजिमत देने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सूबाई हुकूमत उन्हें सरकारी नौकरियां फराहम कराने में तवील अरसे से टालमटोल कर रही है। इसलिए अब वो हुकूमत से सरकारी मुलाजिमत में मुख्तस कोटे को 3% से बढ़ाकर 6% करने और कम से कम 150 नाबीना अफराद को फिलफौर नौकरियों की जायज मांग लेकर एहतजाज कर रहे हैं।
پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں کے بعد ڈینگو، ملیریا اور ڈائریا جیسی بیماریاں خطرناک شدت اختیار کر چکی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں آمد و رفت کا ڈھانچہ تباہ و برباد ہونے کی وجہ سے بیشتر سیلاب متاثرہ علاقوں کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، لہٰذا سینکڑوں ہزاروں دیہات اب بھی سیلانی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور حکومت کی جانب سے امداد نہ پہنچ پانے کی وجہ سے لاکھوں متاثرہ خاندان اب بھی کھلے آسمان میں بغیر ٹینٹ اور مچھردانیوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ چلا رہے رضاکارانہ اداروں کا کہنا ہے کہ جس تعداد میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس لحاظ سے ان کے پاس طبی سہولیات دستیاب نہیں، اس لیے حکومت کو سیلابی متاثرہ علاقوں میں بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کی سمت میں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے بری طرح متاثرہ علاقوں کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی حکمرانوں کی بے حسی کو لے کر سیلاب متاثرہ خاندانوں میں زور پکڑ رہی غم و غصے کی لہر کا۔ اس غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان میں حکومتی امداد سے محروم سیلاب متاثرہ خاندانوں کی جانب سے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کا واحد مقصد رہا پاکستان میں حکومتی امداد سے محروم بے یار و مددگار سیلاب متاثرین کی جانب سے انسانی حقوق اداروں سے براہ راست امداد کی گہار لگانا۔ پاکستان میں خوفناک سیلاب کے نتیجے میں تباہی و بربادی کے بعد اس طرح کے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ ان مظاہروں کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستانی حکمرانوں کا تباہ حال سیلاب متاثرین کے تئیں بے حس رویہ۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں نے کہا پاکستانی حکمران ان کی مدد کے نام پر دوست ممالک سمیت پوری عالمی برادری سے زیادہ امداد مانگ رہے ہیں، لیکن پاکستان کو عالمی برادری سے بھرپور امداد حاصل ہونے کے باوجود بے یار و مددگار ضرورت مند سیلاب متاثرین اب بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ ہمارا بہت نقصان ہو گیا، ہمارے کمرے بھی گر گئے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ والے پڑوسی بیٹھے تھے ان لوگوں کے بچے بھی لوٹ گئے، وہ چلا گیا، ہمارا اپنا بھی نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پانی جو سے 10 فٹ 20 فٹ پانی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کی بے حسی کو لے کر سیلاب متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کی لہر کا شدت اختیار کرنا لازمی ہے، کیونکہ تباہ کن سیلاب نے لاکھوں خاندانوں کو ان کے بسے بسائے گھر بار، رشتہ داروں، فصلوں اور مال مویشیوں سے محروم کر دیا، اور سیلابی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثرہ ہزاروں لاکھوں خاندانوں کو اب خانہ بدوشوں اور پناہ گزینوں کی طرح سڑکوں پر قسم پرسی و ذلت بھری زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں رضاکارانہ تنظیموں کی جانب سے امدادی سامان پہنچاتے ہی بھوکے پیاسے خاندان لوٹ مار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی بہت آندھی چل رہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بال بچے ہمارے پریشان ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں سرکار سے ہماری مدد کیجیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس طرح بارش کم چل رہی ہے، اب زیادہ چلے گی، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ زمینی حقیقت ہے کہ پاکستان میں غریب عوام کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ پاکستانی فوج اور پنجابی بالادستی کے دستور کی وجہ سے سندھ و بلوچستان جیسے چھوٹے صوبوں کی محکوم قومیں شروع سے ہی ریاستی ظلم و زیادتیاں برداشت کر رہی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں پنجابی جاگیرداروں اور وڈیروں کے دیہاتوں اور ان کی فصلوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے بلوچستان و سندھ صوبے میں بیشتر باندھ اور جھیلوں کو کاٹ کر غریبوں کی بستیوں کو ڈبونے کی سازشیں کی جاتی رہیں۔ اسی غاصبانہ حکمت عملی کے تحت سندھ صوبے میں سیلابی ریلوں کا رخ موڑنے کے لیے منچھر جھیل میں کٹ لگا کر غریبوں کی بستیوں کو ڈبو دیا گیا۔ جو بارشیں پڑی ہوئی ہیں اس کے وجہ سے تو بہت پانی جمع ہو گیا تھا، پھر یہ جو منچھر جھیل کو ان لوگوں نے کٹ مارا ہے اس کا بھی سارا پانی ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ تقریباً اس جو ہے سیلاب کے پانی اور جو بارش کی پانی جمع ہوئی ہے 12 سے 15 فٹ ہے،
15 فٹ میں ہمارے جو ہیں گھر ڈوب گئے ہیں، اس میں جو سامان پڑا ہوا تھا وہ ہمارا پانی کی وجہ سے چلا گیا ہے۔ ابھی جو ہم سارے گاؤں والوں ہیں سارے اکٹھے ہو کر یہاں آ کر منچور جھیل کے بند پر جو ہے وہاں کھڑے ہیں۔ ایک طرف تباہ کن سیلاب جیسی قدرتی آفت کی مار اور دوسری طرف ہر طرف آلودہ پانی کے ارد گرد خیموں میں فاقہ کشی پر مجبور سیلاب متاثرہ علاقوں میں پھیلتی بوائی بیماریوں نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے، لیکن پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے سیلاب متاثرہ خاندانوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرانے پر کوئی خصوصی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ نتیجتاً پاکستان کے بیشتر سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈینگو، ملیریا، ڈائریا اور گیسٹرو جیسی بیماریوں میں مبتلا بچے و بزرگ بے وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کے لاپرواہ رویے کو لے کر سیلاب متاثرہ خاندانوں میں بے اطمینانی کا غبار پھوٹ رہا ہے، لیکن پاکستانی ریاست میں حسب دستور سیلاب متاثرین کے دلوں میں بھڑک رہی غم و غصے کی آگ کو دبانے کے لیے تانا شاہی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔